شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس فتنہ کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں، یعنی اعمال و اخلاق کے جو دنوی اور اخروی نتائج و ثمرات مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ان سب سے بھی آگاہی دی گئی ہے، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ حق و باطل اور صحیح و غلط کے بارے میں وہ قول و فیصل ہے، وہ فضو بات اور یا وہ گوئی نہیں ہے۔ جو کوئی جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا، یعنی غرور و سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا اس کے حصہ میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی، یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا۔ قرآن ہی حبل اللہ المتین، یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے اور محکم نصیحت نامہ ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ وہی وہ حق کے مبین ہے جس کے اتباع سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، یعنی جس طرح اگلی کتابوں میں زبانوں کی راہ سے تحریف داخل ہو گئی اور محرفین نے کچھ کا کچھ پڑھ کے اس کو محرف کر دیا، اس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کے محفوظ رہنے کا انتظام فرما دیا ہے، اور علم والے بھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی قرآن میں تدبر کا عمل اور اس کے حقائق و معارف کی تلاش کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کریں کہ ہم نے ان پر پورا عبور حاصل کر لیا اور اب ہمارے حاصل کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، بلکہ قرآن کے طالبین علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم قرآن میں جتنے آگے بڑھتے رہیں گے اتنی ہی ان کی طلب ترقی کرتی رہے گی، اور ان کا احساس یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے، اور وہ قرآن کثرت مزاولت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، یعنی جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا حال ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد ان کے پڑھنے میں آدمی کا لطف نہیں آتا، قرآن مجید کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ جتنا پڑھا جائے گا اور جتنا اس میں تفکر و تدبر کیا جائے گا اتنا ہی اس کے لطف و لذت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے عجائب یعنی اس کے دقیق و لطیف حقائق و معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو بے اختیار بول اٹھے، ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔